السلام علیکم۔ اے آئی ایرا اسلامک ایبراہمک وزڈم میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دی فاؤنڈیشن آف اسلامک جورسپروڈنس کی پہلی جلد کے تیسرے حصے یعنی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جی، اور ہمیشہ کی طرح ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو چلیں آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایک بہت بنیادی سوال سے۔ انصاف کی بنیاد کیا ہے؟ کیا ایک جج کا صرف نیک نیت اور عالم ہونا کافی ہے یا ایک آزاد فیصلے کے لیے کچھ اور بھی چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ ایک بہت ہی عملی سچ بتاتے ہیں کہ ایک بھوکا قاضی کبھی آزاد قاضی نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ آج ہم اسی نقطے کی گہرائی میں اتریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس چیلنج کو کیسے سمجھا اور عدلیہ کی آزادی کو صرف نعروں سے نہیں بلکہ ایک ٹھوس معاشی ڈھانچے سے کیسے یقینی بنایا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی الگ تھلگ فیصلہ نہیں تھا۔ اچھا؟ ظاہر احمد میر واضح کرتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وسیع تر عدالتی اصلاحات کا ایک منطقی اگلا قدم تھا۔ یعنی یہ ایک سلسلے کی کڑی تھی۔ جی، وہ پہلے ہی قابل ججوں کا تقرر، شفاف عدالتی طریقہ کار اور ثبوت کے سخت معیارات قائم کر چکے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ بیکار ہو جائے گا اگر عمارت کا آخری اور سب سے اہم ستون کمزور رہ گیا۔ اور وہ ستون تھا جج کی مالی خود مختاری۔ بالکل، مکمل مالی خود مختاری۔ تو آئیے اس مسئلے کو ذرا کھولتے ہیں۔ اصلاحات سے پہلے اصل صورتحال کیا تھی؟ ایک جج جسے ہم انصاف کا رکھوالا سمجھتے ہیں وہ خود کن چیزوں پر انحصار کرتا تھا؟ دیکھیں، جو تصویر ابھرتی ہے وہ کافی تشویشناک ہے۔ جج یا تو اپنی ذاتی دولت پر گزارا کرتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ صرف امیر لوگ ہی جج بن سکتے تھے؟ بالکل، یا پھر وہ مقامی گورنروں کی مہربانی پر منحصر تھے جو انہیں کچھ وظیفہ دے دیا کرتے تھے، کچھ اپنے گزارے کے لیے ساتھ ساتھ کوئی تجارت یا کاروبار بھی کرتے تھے۔ اوہ، تو اس سے تو بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہوں گے۔ جی ہاں، اور یہی وہ انحصار تھا جو انصاف کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا تھا۔ اس سے کم از کم 4 بڑے آئینی خطرات پیدا ہو رہے تھے۔ اچھا، جیسے کہ پہلا خطرہ کیا تھا؟ پہلا خطرہ تھا جسے ہم خاموش رشوت کہہ سکتے ہیں۔ لوگ عزت افزائی یا شکریہ کے نام پر تحفے بھیجتے تھے۔ تحفے؟ اب یہ تحفہ بظاہر تو معمولی ہوتا تھا، لیکن یہ دینے والے اور لینے والے کے درمیان ایک غیر اعلانیہ تعلق قائم کر دیتا تھا جو مستقبل کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا تھا۔ صحیح۔ اور دوسرا خطرہ تو پھر انتظامیہ کا دباؤ ہوگا؟ بالکل واضح۔ اگر ایک جج کی تنخواہ گورنر کی منظوری سے آتی ہے تو وہ جج گورنر کے خلاف یا اس کے کسی طاقتور دوست کے خلاف فیصلہ کیسے دے سکتا ہے؟ اس کی تو اپنی روزی روٹی خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ریفری کی تنخواہ ایک ٹیم کا کپتان دے رہا ہو، پھر میچ میں غیر جانبداری کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک، اور اسی سے تیسرا خطرہ بھی جڑا ہوگا، یعنی طاقتور کے خلاف فیصلہ دینے کا خوف۔ جی، معاشرے کے بااثر لوگ، بڑے تاجر، قبائلی سردار، ان کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے صرف ایمانداری نہیں، ہمت بھی چاہیے۔ اور یہ ہمت اس جج میں کہاں سے آئے گی جو خود معاشی طور پر کمزور ہو؟ بالکل، جسے لگے کہ اس فیصلے کے بعد اس کا سماجی اور معاشی بائیکاٹ ہو سکتا ہے۔ تو ان سب کا نتیجہ پھر چوتھا خطرہ تھا، عوام کا عدم اعتماد۔ یہی اصل جڑ ہے۔ جب عام آدمی یہ دیکھتا ہے کہ جج طاقتوروں سے تحفے لے رہا ہے، گورنر کے اشاروں پر چل رہا ہے، تو اس کا تو پورے نظام سے اعتبار ہی اٹھ جائے گا۔ اسے لگے گا کہ یہ عدالتیں بکاؤ ہیں، اور جس دن عوام کا یہ بھروسہ ٹوٹ جائے اس دن قانون کی حکمرانی صرف کتابوں میں رہ جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کی تشخیص کیسے کی؟ یہ تو ان کی بصیرت تھی۔ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ انہوں نے اسے انفرادی کردار کی کمزوری کے طور پر نہیں دیکھا۔ اچھا۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ فلاں جج کمزور ہے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا نظام ججوں کو کمزور بنا رہا ہے۔ یہ ایک ساختی مسئلہ تھا، ایک اسٹرکچرل فلا۔ بالکل۔ آپ دنیا کے بہترین انسان کو بھی ایک ایسے نظام میں بٹھا دیں جو اسے ہر وقت اپنی بقا کی فکر میں مبتلا رکھے تو آپ اس سے آزاد اور بے خوف فیصلوں کی توقع نہیں کر سکتے۔ تو اگر مسئلہ افراد کا نہیں بلکہ نظام کا تھا تو حل بھی پھر پورے ڈھانچے کو بدلنا ہی تھا۔ انہوں نے کون سا انقلابی اصول متعارف کروایا؟ انہوں نے ایک ایسا اصول وضع کیا جو آج بھی جدید آئینی نظریات کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، ایک سادہ مگر انتہائی گہرا جملہ۔ کیا تھا وہ؟ قاضی کو اتنا دیا جائے جو کسی کا محتاج نہ رہے۔ محتاج نہ رہے۔ جی،
یہاں لفظ محتاج بہت اہم ہے۔ بات صرف گزارے کی نہیں بلکہ کسی بھی قسم کی محتاجی سے مکمل آزادی کی تھی۔ اور جیسا میں نے شروع میں کہا، یہ کوئی خیرات نہیں تھی، یہ ایک آئینی بندوبست تھا، کانسٹیٹیوشنل انجینئرنگ۔ بالکل، یہ کانسٹیٹیوشنل انجینئرنگ کی ایک شاہکار مثال تھی۔ اس جملے آئینی بندوبست کی تھوڑی وضاحت کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ صرف ایک انتظامی حکم نہیں تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جج کی تنخواہ کو ریاست کی ثوابدید سے نکال کر نظام کا ایک لازمی اور محفوظ حصہ بنا دیا گیا۔ اچھا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے کوئی گورنر یا خلیفہ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکے۔ اس کے پیچھے منطق یہ تھی کہ جب جج کو معلوم ہو کہ اس کی آمدنی محفوظ ہے، تبھی اس میں یہ اخلاقی جرت پیدا ہوتی ہے کہ وہ گورنر کو نہیں کہہ سکے۔ صحیح۔ اس کی نہیں کہنے کی طاقت براہ راست اس کی معاشی آزادی سے آتی ہے۔ بالکل۔ تو اس شاندار اصول کو عملی جامہ کیسے پہنایا گیا؟ وہ کون سے ٹھوس اقدامات تھے؟ ذرائع کے مطابق ایک جامع پیکج ڈیزائن کیا گیا۔ پہلا اور سب سے اہم قدم یہ تھا کہ تمام ججوں کے لیے مرکزی بیت المال سے باقاعدہ، مقرر اور بہت اعلیٰ تنخواہیں مقرر کی گئی۔ اعلیٰ تنخواہیں یعنی صرف گزارے لائق نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اتنی ہی کہ جج ایک باوقار زندگی گزار سکے اور اسے کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور دوسرا قدم؟ دوسرا، ادائیگیوں کو یقینی اور بروقت بنایا گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ تنخواہ کبھی ملے اور کبھی نہ ملے، جس سے جج غیر یقینی کا شکار رہے۔ تو پہلا قدم تو یہ تھا کہ ریاست نے جج کی مالی ضرورت کی ذمہ داری پوری طرح اپنے سر لے لی، لیکن کیا اس کے ساتھ کوئی پابندیاں بھی تھیں؟ جی ہاں، اور وہ پابندیاں اتنی ہی اہم تھیں جتنی کہ تنخواہ۔ 2 کلیدی پابندیاں لگائیں گئیں۔ پہلی کیا تھی؟ پہلی، ججوں پر کسی بھی قسم کی تجارت کرنے یا کوئی دوسرا ذریعہ آمدن رکھنے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ تاکہ مفادات کا ٹکراؤ پیدا نہ ہو۔ بالکل، ایسا نہ ہو کہ قاضی کا اپنا کوئی کاروباری مفاد ہو اور اس کے سامنے اسی سے متعلق کوئی مقدمہ آ جائے۔ یہ تو بہت جدید سوچ ہے۔ آج بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے قوانین اسی اصول پر بنے ہیں۔ اور دوسری پابندی؟ دوسری پابندی یہ تھی کہ جج کی تنخواہ کا تعلق مقامی انتظامیہ سے مکمل طور پر کاٹ دیا گیا۔ اچھا۔ تنخواہ براہ راست مدینہ میں مرکزی بیت المال سے آتی تھی، کسی صوبائی گورنر کے خزانے سے نہیں۔ اس ایک اقدام نے گورنروں کے ہاتھ سے وہ رسی ہی چھین لی جس سے وہ عدلیہ کو کنٹرول کر سکتے تھے۔ تو اب جج مالی طور پر صرف اور صرف ریاست کا جواب دہ تھا، کسی مقامی حاکم کا نہیں۔ جی۔ اگر اس پوری اصلاح کے نتیجے کو ایک جملے میں سمیٹنا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جملہ یہ ہوگا، ریاست قاضی کو تنخواہ دے گی مگر اسے خرید نہیں سکے گی۔ واہ! یہ ریاست اور عدلیہ کے درمیان ایک واضح مالی لکیر تھی۔ یہ تو ایک بہت بڑا اصول ہے، لیکن یہاں ایک اور دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ججوں کے لیے صرف کم از کم اجرت پر اکتفا کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے باوقار کفالت یعنی ڈگنیفائڈ سفیشنسی پر کیوں زور دیا؟ یہ ان کی غیر معمولی بصیرت کا ثبوت ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک جج کو صرف اپنی بقا کی جنگ نہیں لڑنی ہوتی، اس پر کئی طرح کے دباؤ ہوتے ہیں۔ اسے ایک سماجی حیثیت برقرار رکھنی ہوتی ہے تاکہ لوگ اس کی عزت کریں اور اس کے فیصلوں کو سنجیدگی سے لیں۔ خاندان کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ بالکل، اور سب سے بڑھ کر جب وہ طاقتور لوگوں کے خلاف فیصلے کرتا ہے تو ان کی دشمنی مول لیتا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ ایک جج جو ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ اگلے مہینے بچوں کی فیس کیسے دوں گا، وہ اپنی پوری ذہنی توانائی سچ اور انصاف کی تلاش پر مرکوز نہیں کر سکتا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا دماغ تو اپنی ذاتی پریشانیوں میں الجھا رہے گا۔ ایک کم تنخواہ پانے والا جج ہر وقت ایک نفسیاتی دباؤ میں رہتا ہے۔ وہ لالچ کا زیادہ آسانی سے شکار ہو سکتا ہے اور دباؤ کے سامنے جلدی جھک سکتا ہے۔ بالکل۔ اس کے برعکس ایک ایسا جج جسے اپنی مالی ضروریات کی طرف سے مکمل اطمینان ہو، وہ ذہنی طور پر آزاد ہوتا ہے۔ وہ اپنی پوری توجہ مقدمے کے حقائق پر لگا سکتا ہے۔ یعنی یہ صدیوں پہلے معاوضے کے ذریعے بدعنوانی کے خاتمے کی عملی تعبیر تھی۔ جی، اینٹی کرپشن تھرو کمپنسیشن۔ ایک مطمئن جج ہی ایک بے خوف جج ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بدعنوانی کا ایک دروازہ یعنی غربت اور ضرورت کا دروازہ تو ایک اچھی تنخواہ سے بند کر دیا گیا، لیکن بدعنوانی کے اور بھی راستے ہیں، جیسے تحفے تحائف۔ جی،
یہ بات بہت حیران کن ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عزت افزائی، مہمان نوازی یا شکریہ کے نام پر دیے جانے والے تحائف پر بھی اتنی سختی سے پابندی لگا دی۔ کتاب میں اس کی وجہ بہت واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ وہ اس کی نفسیات کو سمجھتے تھے کیا نفسیات؟ کہ ایک جج کو دیا گیا تحفہ کبھی صرف تحفہ نہیں ہوتا، وہ ایک سرمایہ کاری یعنی انویسٹمنٹ ہوتا ہے۔ سرمایہ کاری؟ جی، تحفہ دینے والا چاہے وہ زبان سے نہ بھی کہے، لاشعوری طور پر مستقبل میں کسی قسم کی نرمی کی توقع رکھتا ہے، اور تحفہ لینے والا بھی چاہے کتنا ہی ایماندار کیوں نہ ہو، لاشعوری طور پر ایک احسان مندی کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ یہ تو کھلی رشوت سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ نظر نہیں آتی۔ بالکل، یہ دلوں میں اثر کرتی ہے۔ تو یہ ایک جامع حکمت عملی تھی؟ جی ہاں، انہوں نے دونوں دروازوں کو بیک وقت بند کیا۔ سامنے کا دروازہ جو غربت کا تھا اسے باوقار تنخواہ دے کر بند کر دیا، اور پچھلا دروازہ جو احسان مندی کا تھا اسے تحفوں پر مکمل پابندی لگا کر بند کر دیا۔ لیکن کیا یہ کافی تھا؟ نہیں، اس تصویر کا ایک تیسرا اور بہت اہم حصہ بھی تھا، ملازمت کا تحفظ یعنی جاب سیکیورٹی۔ یہ نکتہ بھی بہت اہم ہے۔ ایک جج جسے ہر وقت یہ ڈر ہو کہ ایک سخت فیصلے پر اسے نوکری سے نکالا جا سکتا ہے، وہ کبھی بھی آزادانہ طور پر کام نہیں کر سکتا۔ بالکل درست، اس کے سر پر تو ہر وقت برطرفی کی تلوار لٹکتی رہے گی۔ تو مالی تحفظ کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ تحفظ بھی دیا گیا؟ جی، ججوں کو منمانی برطرفی سے تحفظ فراہم کیا گیا، انہیں کسی گورنر کی خواہش پر ہٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ تو یہ ایک مکمل پیکج تھا، اچھی تنخواہ، تحفوں پر پابندی اور ملازمت کا تحفظ۔ اور ان تینوں نے مل کر ایک ایسا ماحول بنایا جہاں ایک جج بغیر کسی خوف، لالچ یا دباؤ کے صرف انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا تھا۔ جی، اس پورے نظام کے وسیع تر اثرات کیا ہوئے ہوں گے، خاص طور پر عوام کے اعتماد پر؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہ انصاف ہونا ہی نہیں چاہیے، ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے انتہائی اہم تھا، کیونکہ انصاف کا نظام عوام کے اعتماد پر چلتا ہے۔ صحیح۔ جب عام لوگ دیکھتے ہیں کہ جج ایک باوقار زندگی گزار رہا ہے، وہ کسی سے تحفہ قبول نہیں کر رہا، اور وہ کسی امیر یا گورنر کا محتاج نہیں، تو معاشرے کا انصاف کے نظام پر اعتماد آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ عوام کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ عدالت بکتی نہیں۔ اور یہی احساس کہ کوئی بھی ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، عدالت میں اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہوگا، یہ عوامی اعتماد بذات خود ریاست کا سب سے بڑا آئینی اثاثہ ہے۔ اور اس نظام نے یقینی طور پر اس چیز کو بھی ناکام بنایا ہوگا جسے آج کل ایلیٹ کیپچر کہا جاتا ہے، یعنی اشرافیہ کا اداروں پر قبضہ۔ آپ نے بالکل صحیح نس پر ہاتھ رکھا ہے۔ طاقتور لوگ اکثر ججوں کو کھلی رشوت نہیں دیتے، وہ ان کی سرپرستی یعنی اسپانسرشپ کرتے ہیں، ان کے اخراجات اٹھاتے ہیں، انہیں عزت دیتے ہیں۔ جی، اور اس طرح انہیں اپنا احسان مند بنا کر اپنے اثر و رسوخ کے جال میں پھانس لیتے ہیں۔ اس نظام نے جج کو کسی بھی سرپرست کی ضرورت سے بے نیاز کر دیا۔ اس کی عزت، اس کی تنخواہ اور اس کا تحفظ سب کی ضامن ریاست تھی۔ بالکل۔ اس طرح عدلیہ ساختی طور پر اشرافیہ کی گرفت سے آزاد رہی۔ جج کا واحد سرپرست قانون تھا، کوئی شخص نہیں۔ اگر ہم 1400 سال آگے آ کر آج کے دور میں دیکھیں تو کیا اس نظام کے اصول ہمیں جدید آئینی ڈھانچوں میں بھی نظر آتے ہیں؟ بلا شبہ آج دنیا کے بہترین آئینی نظاموں میں ہمیں انہی اصولوں کی گونج سنائی دیتی ہے۔ مثلاً جوڈیشل پے کمیشنز کا قیام، آئین میں یہ شک شامل کرنا کہ جج کی تنخواہ اس کے دور ملازمت میں کم نہیں کی جا سکتی، مفادات کے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے بنائے گئے سخت قوانین۔ یہ سب اسی بنیادی حکمت پر مبنی ہیں۔ جی، فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے یہ بنیادیں اپنی خداداد بصیرت سے 1400 سال پہلے ایک عملی ادارہ جاتی ڈیزائن کے ذریعے فراہم کی۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ اگر کرنا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بنیادی فلسفہ کیا تھا؟ ان کا فلسفہ بہت واضح تھا۔ انصاف عوام کے لیے مہنگا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ریاست کے لیے سستا بھی نہیں ہو سکتا۔ ریاست کو ایک آزاد اور خود مختار عدلیہ کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ قیمت ہے ججوں کو مکمل مالی تحفظ فراہم کرنا۔ تو ججوں کو مالی طور پر محفوظ بنا کر انہوں نے دراصل 3 چیزوں کو یقینی بنایا: بغیر خوف کے ہمت،
بغیر بھوک کے دیانتداری؟ اور بغیر محتاجی کی آزادی۔ بہت خوب۔ یہ واقعی ایک ایسی بنیاد ہے جس پر کوئی بھی مہذب معاشرہ فخر کر سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال جو اس کتاب سے ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جج جو کسی کا مقروض نہ ہو وہ ہر فیصلہ ایمانداری سے کر سکتا ہے۔ اور یہ مقروض ہونا صرف پیسے کا نہیں، احسان کا بھی ہے۔ بالکل۔ لہٰذا ججوں کی مالی آزادی کوئی معاشی پالیسی نہیں تھی، یہ گہری آئینی حکمت یعنی کانسٹیٹیوشنل وزڈم تھی۔ اس کا مطلب ہے اسے ایک طاقتور جملے میں یوں کہا جا سکتا ہے، جو کسی کا محتاج نہ ہو وہی سچ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ اگلی بار ہم عدالتی حفاظتی نظام کو مکمل کریں گے اور بات کریں گے قانونی اپیل اور نظر ثانی کے نظام پر، یعنی ایک ایسا نظام جو عدلیہ کو کمزور کیے بغیر انسانی غلطی کی اصلاح کی گنجائش بھی پیدا کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔